Assalamu alaikum, dear students. This is a complete denture relining and rebasing. Complete denture relining and rebasing. This is a new topic, but it is a complete denture topic. تو ریلائننگ اور ریبیسنگ یہ ہے، مطلب ہے اگر کسی نے کمپلیٹ ڈینچر بنایا ہے تو وہ یوز کرتے ہوئے اس کی رج ریزابشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، رج ریزابشن ہو جاتی ہے آفٹر 5 ایئر 10 ایئر. تو رج ریزابشن ہو جائے گی تو پھر نیچے بون کم ہو جائے گا تو ڈینچر لوز ہو جائے گا. تو جب لوز ڈینچر ہوگا آپ نے دوبارہ اس کو فٹ کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس کے لیے ریلائننگ یوز کرتے ہیں. مطلب ہے اگر کمپلیٹ ڈینچر کی فٹ یعنی ریٹینشن لوز ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو ہم کریکٹ کرنے کے لیے ریلائننگ، اس کی نیچے جو ہے نا ریلائننگ کرتے ہیں. اسی ایکریلک ڈینچر جو ہے نا اس کی ایکریلک ریزن سے دوبارہ ریلائن کرتے ہیں، اور جو رج ریزابشن ہے اس کو ہم مطلب ہے کہ فٹ کو جو ہے نا کمپلیٹ ڈینچر کو فٹ کو امپروو کرتے ہیں. اور ریبیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈینچر بیس، اگر ڈینچر ہے کمپلیٹ ڈینچر، اس کی ٹیتھ کی کنڈیشن ٹھیک ہے، لیکن آفٹر یوز اس کی ڈینچر کی کنڈیشن خراب ہو جائے، مطلب ہے ڈینچر خراب ہو، اس میں کریکس آ جائے، اس میں پورسٹی ہو، اس میں جو ہے نا کوئی ڈسکلریشن ہو جائے، یا اس کی ٹیتھ کا ایٹریژن ہو جائے، یا اس کی جو ہے نا رج ریزابشن بہت سیویئر ہو جائے، سیویئر رج ریزابشن، تو پھر ہم ریلائننگ سے اس کو امپروو نہیں کر سکتے، پھر ریبیسنگ کرتے ہیں. تو دیز ٹو آر انٹر ریلیٹڈ، ریلائننگ اینڈ ریبیسنگ آف کمپلیٹ ڈینچر. تو اب یہ کیا ہے؟ اٹ از دا پروسیجر یوز ٹو ریسرفیس دا ٹیشو سائڈ آف دا کمپلیٹ ڈینچر with a new denture base material to improve the fit and accurate adaptation of the denture to the foundation area. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے، ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کی ڈینچر کی ٹیشو سرفیس کو ریسرفیس کرتے ہیں، اس کی سرفیس کو ریسرفیس کرتے ہیں، مطلب اس میں مزید ایڈ کر کے اس کی نئی ریسرفیس بناتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں یہ؟ تاکہ ڈینچر کا فٹ مطلب ریٹینشن، سپورٹ، سٹیبلٹی کو امپروو کرے، اینڈ ایکیوریٹ اڈاپٹیشن، اور ڈینچر جو ہے نا پراپرلی اپنے فاؤنڈیشن پہ یعنی ڈینچر بیئرنگ ایریا پہ صحیح ایکیوریٹلی اڈاپٹ ہو جائے یا ایکیوریٹلی فٹ ہو جائے. سو دس از دا ڈیفینیشن آف ریلائننگ. تو انڈیکیشن آف ریلائننگ، پہلا ریلائننگ ہے، اچھا ریبیسنگ بعد میں آئے گا. تو یہ ریلائننگ کی جو ہے نا ڈیفینیشن تھا. ناؤ انڈیکیشن ریلائننگ جب آپ کرتے ہیں تو کچھ سچویشن ہے اس میں آپ کرتے ہیں. ایکسیسیو ریزابشن وچ لیڈس ٹو ایکسیسیو رج ریزابشن ہے، اچھا ریزابشن مینس رج ریزابشن وچ لیڈس ٹو لاس آف ریٹینشن اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سپورٹ. یہ تینوں مطلب نیچے بون ریزاب ہو جائے گا تو سب کچھ اسٹیبلٹی، ریٹینشن، سپورٹ خراب ہو جائے گا نا. لاس آف ورٹیکل ڈائمینشن، اور ورٹیکل ڈائمینشن جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. انکریکٹ اکروزل ریلیشن شپ، اور جب رج ریزابشن ہو جائے اور ڈینچر لوز ہو جائے تو اکروزل ریلیشن شپ بھی خراب ہوگا. چینجز ان اکروزل پلین، اور اکروزل پلین میں بھی چینجز آئے گا.
when the above changes are severe rebasing is done. اور جب ridge resorption severe ہو اور یہ چینجز جو اوپر ہے ریٹینشن اسٹیبلٹی اکروزل پلین اکروزل یہ سیویئر ہو تو پھر ہم چینج کرتے ہیں ڈینچر بیس کو، ٹیتھ کو چینج نہیں کرتے. ایک میں جو ہے نا ری لائننگ کرتے ہیں مٹیریل ایڈ کرتے ہیں اور دوسرے میں ڈینچر بیس جو ہے نا چینج کرتے ہیں، ٹیتھ اپنا اوریجنل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ریبیسنگ میں ناؤ یہ تو آپ کا ایکسیسیو ریج ریزارپشن ہو تو یہ ایک سٹیپ ہے، انڈیکیشن ہے. دوسرا امیجیٹ ڈینچر. کچھ ڈینچر ایسے ہوتے ہیں جو ہم فوراً امیجیٹ ڈینچر بناتے ہیں. مطلب ہے اگر کوئی پیشنٹ ہو اس کو ٹوٹل ایکسٹرکشن ہو تو ہم اس کو ڈینچر بناتے ہیں تو اس کو پہلے ناپ لیتے ہیں اور اس جو ٹیتھ ہے تو وہ ساری ڈینچر سے وہ کاسٹ سے ریموو کرتے ہیں اور ٹیتھ سیٹ اپ لگاتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اور نیا ڈینچر بناتے ہیں. اور جب آپ دانت نکالتے ہیں تو اسی ٹائم نیا ڈینچر آپ نے بنایا ہوگا تو اس کو امیجیٹلی ہم انسرٹ کرتے ہیں جسٹ آفٹر دا ایکسٹریکشن آف آل ٹیتھ. سارے دانت نکالتے ہیں اور ڈینچر ہم نے پہلے بنایا ہے اس کو اسی ٹائم پہ انسرٹ کرتے ہیں، اس کو امیجیٹ ڈینچر کہتے ہیں. تو امیجیٹ ڈینچر بہت پاپولر ڈینچر ہے اور بہت مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ان کو کہا ہے کہ دانت نکالو لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ایک گھنٹے بھی دانت کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے پہلے سے دانت بناؤ. تو اس کو آپ پہلے سے ناپ لیتے ہیں اور اس میں جو کاسٹ سے ٹیتھ ریموو کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس پہ ڈینچر بناتے ہیں اور آپ جو ہے نا پھر جب آپ دانت نکالتے ہیں آپ نے ڈینچر بنایا ہوتا ہے اور پھر اسی ٹائم جو ہے نا آپ انسرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امیجیٹ ڈینچر. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں. اور ناؤ سوشل اکنامک کنڈیشن. مریض ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اکنامک اور کنڈیشن صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ریلائننگ کر دو، میں نیا ڈینچر نہیں بناتا. جیریاٹک ان کرونک ایل پیشنٹ. اگر بہت زیادہ اولڈ ایج ہو، جیریاٹک مین ویری اولڈ ایج یا کرونیکلی ایل پیشنٹ ہو اور اس کے ڈینچر ہو اور اس کو ڈینچر بنانا ہے اور لوز ہے تو بھائی اس کو پھر ریلائن کرو. نیا ڈینچر وہ مریض ہے وہ نہیں آ سکتا کیونکہ کمپلیٹ ڈینچر میں چار سٹیپ ہوتے ہیں: انیشیل امپریشن، فائنل، ٹرائل اور پھر جو ہے نا انسرشن. پیشنٹ انیبل ٹو کم فرام مور اپوائنٹمنٹ. ایسے مریض جو بار بار نہیں آ سکتا اس کے لیے ریلائننگ کرتے ہیں. نیو ڈینچر ول وتھ پور فٹ. اچھا، نیو ڈینچر وتھ پور فٹ. اچھا یہ ٹھیک کرو، نیو ڈینچر وتھ پور ول نہیں ہے، وتھ پور فٹ، پھر نہیں ہے فٹ، یہ رائٹنگ میں جو نا غلط ہوا ہوں. تو ایسا ڈینچر نیا ڈینچر ہو اس کی فٹنگ صحیح نہ ہو، لوز ہو تو اس کی بھی ریلائننگ کرتے ہیں. اچھا پھر ریلائننگ کی کاؤنٹر انڈیکیشن کیا ہے؟ کون سے سچویشن میں آپ ریلائننگ نہیں کرتے؟ وین دا ڈینچر بیس از آف پور کوالٹی. جب ڈینچر بیس کی کوالٹی پور ہو تو پھر آپ اس کو ریلائننگ نہیں کرتے، ریبیسنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ایکسیسیو ریج ریزارپشن ہو، بہت زیادہ ریج ریزارپشن ہو اور بہت زیادہ سپورٹ لاس اور ریٹینشن لاس تو پھر آپ ریبیسنگ کرتے ہیں، ریلائننگ نہیں کرتے. ایبیوز اورل ٹیشو. جب اس اورل ٹیشو بہت بیمار ہو، مطلب پینفل ہو اور میوکوسائٹس ہو تو پہلے آپ اس کی اورل ٹیشو کی ٹریٹمنٹ کریں ایبیوز کی، پھر ٹھیک کرے پھر آپ ریلائننگ کر لیں. ٹیم جوائنٹ ڈس آرڈر ہو تو اگر ٹیم جوائنٹ ڈس آرڈر ہو تو اب ریلائننگ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ریلائننگ غلط آ جاتی ہے. تو اس لیے پہلے آپ ٹیم جوائنٹ کو ٹریٹ کریں اور اس کے بعد جب ٹیم جوائنٹ صحیح ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نا ریلائننگ کریں. پور ایستھیٹک، مطلب اگر ڈینچر ہے اور اس کا ایستھیٹک پور ہے، اس کی ٹیتھ ارینجمنٹ صحیح نہیں ہے تو اس میں آپ کیسے ریلائننگ کریں گے؟ اس میں پھر آپ نیا ڈینچر بنائیں گے. انسیٹسفیکٹری جا ریلیشن شپ. اگر بہت جو ہے نا جا ریلیشن شپ اپر لوور جو ہے نا کلاس 3 ہو اور پرابلم آ گیا ہو تو پھر آپ ریلائننگ نہیں کر سکتے، ٹوٹل نیو ڈینچر. اور سیویئر بونی انڈر کٹس ہو تو پھر آپ پہلے انڈر کٹس کو ریموو کرو پھر ریلائننگ کرو. وین دیئر از اسپیچ پرابلم ان دا ڈینچر. اگر ڈینچر میں اسپیچ پرابلم ہو تو وہ آپ ریلائننگ سے تو کریکٹ نہیں کر سکتے، نیا ڈینچر بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹرا انڈیکیشن ہے. مٹیریل یوز فار ریلائننگ. تو یہ کیا ہے؟ آٹو پالمرائزنگ، ایکریلک ریزن ہے اور ٹیشو کنڈیشنر ہے اور سافٹ لائنر ہے.
یہ جو سیلف کیور ایکریلک ہے آٹو پر، اس سے ریلائننگ کرتے ہیں اور پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو ہیٹ کور میں چینج کرتے ہیں۔ ٹیشو کنڈیشنر جو ہے نا یہ بھی ایک سافٹ مٹیریل ہے۔ پہلے جو ہے نا آپ اس سے ٹیشو کو، اگر ایبیوز ٹیشو ہے تو آپ پہلے ٹیشو کنڈیشنر سے ریلائننگ کریں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے ایبیوز ٹیشو، پھر اس کو جو ہے نا ٹیشو کنڈیشنر کو ریموو کریں گے اور ہیٹ کور ایکریلک جو ہے نا وہ اپلائی کرے گا۔ اور سافٹ لائنر ہو تو کوئی انڈر کٹس ایریا ہو، یا کوئی جو ہے نا میوکوسائٹس ہو، یا کوئی آپریشن کیا ہو کمپلیٹ ڈینچر مریض نے، تو پھر اس میں پہلے آپ سافٹ لائنر سے ریلائننگ کر لیں، اور اس کو بس جب ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ ہیٹ کور ایکریلک سے اس کو ریلائننگ کر لیں۔ ناؤ پروسیجر فار ریلائننگ، تو یہ آپ یاد رکھیں جو ہے نا، پہلے آپ جب پروسیجر کرتے ہیں ریلائننگ، ٹیشو پریپریشن، مطلب پہلے آپ ماؤتھ پریپریشن کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا السرز ہو، کوئی اسٹومیٹائٹس ہو، اس کو ٹریٹ کریں۔ ڈینچر پریپریشن، اور جب آپ ریلائننگ کرتے ہیں کو ڈینچر سرفیس جو ہے نا تھوڑا سا تو مطلب اس کو 1 to 2 mm آل اوور ٹیشو سائڈ پہ جو سارا 1 to 2 mm ٹرم کریں گے، پورا اندر والا حصہ کمپلیٹلی جو ہے نا ٹرم کریں گے تاکہ نیا میٹیریل اس کے ساتھ سٹک ہو جائے۔ تو ڈینچر بھی آپ پریپیئر کرتے ہیں، اور فائنل اس میں جو ہے نا امپریشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناؤ امپریشن میٹیریل ٹیکنیک، کون سی ٹیکنیک جو ہے نا آپ ریلائننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلوز ماؤتھ امپریشن۔ کلوز ماؤتھ امپریشن یہ ہے کہ اپر لوور دونوں ڈینچر ایٹ اے ٹائم، اس میں ٹیشو کنڈیشنر ہو، سافٹ لائنر ہو یا ایکریلک ریزن ہو، دونوں ڈالو اور پہلے اپر لگاؤ، اور فوراً جو ہے نیچے والا جو ہے نا وہ فل کرو ڈینچر، اور دونوں انسرٹ کرو، اور مریض کو کہہ دو کہ منہ بند کرو ان سینٹرک ریلیشن۔ تو اس میں جو ہے نا سینٹرک ریلیشن میں یا سینٹرک آکلوژن میں منہ بند کرو، تو جب وہ دونوں ایٹ اے ٹائم منہ بند کرے گا تو پھر وہ جب مٹیریل سیٹ ہو جائے گا آفٹر 10-15 منٹ ریموو کرے اور ٹرم کرے، اور پھر اس طرح کرو۔ یا اوپن ماؤتھ امپریشن، یا پہلے اوپر والا کر لو اور پھر نیچے والا کر لو، مطلب ہے سیپریٹلی۔ یا فنکشنل امپریشن، فنکشنل امپریشن جو ہے نا یہ ٹیشو کنڈیشنر سے کرتے ہیں، مطلب ہے فنکشنل امپریشن ایسا امپریشن ہے کہ پہلے آپ ڈینچر کو پریپیئر کریں اور اس میں ٹیشو کنڈیشنر اپر لوور میں ڈال لیں اور مریض کو منہ میں انسرٹ کرے، آفٹر 10 منٹ جب سیٹ ہو جائے تو مریض چیک کر لو، کوئی ایکسٹرا ہو ریموو کرو سائڈ سے، اور مریض کو کہہ دو کہ آپ 24 اور یا 2 دن کے بعد آ جاؤ، اور آپ چیونگ بھی کرے، کھانا بھی کھائے۔ تو وہاں پہ ٹیشو کنڈیشنر ایسے میٹیریل ہے جو فلوئیبل میٹیریل ہے، وہ پھر فلو کرتا ہے جہاں پہ پراپر اڈاپٹ ہو جاتا ہے۔ تو گریجولی 2-3 دن کے بعد جب مریض سیٹسفائیڈ ہوگا تو پھر آپ اس کو پروسیس کریں اور ہیٹ کور ایکریلک میں۔ تو یہ فنکشنل امپریشن ہے۔ مریض مطلب چیونگ بھی کرے گا، باتیں بھی کرے گا، 2 دن کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں، اور اسی ٹائم جو ہے نا آپ نے ریلائننگ ٹیشو کنڈیشنر میٹیریل سے کیا، تو پھر یہ جو آپ کالج کھولے گا تو میں ٹیشو کنڈیشنر اور پرماننٹ سافٹ لائنر پہ جو ہے نا آپ سے کچھ ڈیٹیل میں بات کروں گا، یہ کورس میں نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، کون سی لیبارٹری ٹیکنیک آپ یوز کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھو، دیکھو یہ جو امپریشن پروسیجر ہے یہ میں MCQ میں لاؤں گا کہ وچ پروسیجر از یوز فار دا ریلائننگ آف کمپلیٹ ڈینچر، وچ از دا بیسٹ ون، فنکشنل امپریشن از دا بیسٹ ون، ٹھیک ہے، یہ MCQ میں لاؤں گا ریلائننگ کی۔ ناؤ لیبارٹری ٹیکنیک کون سی ہے؟ لیبارٹری پروسیجر ایک آرٹیکولیٹڈ میتھڈ ہے، یہ آپ نام رکھیں، یہ بہت لینتھی چیزیں ہیں، یہ آپ کا اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہے۔ آرٹیکولیٹڈ میتھڈ ہے جو ہے نا اس میں اپر لوور آرٹیکولیٹ کرتے اور پھر جو ہے نا آپ پروسیس کرتے ہیں۔ جک میتھڈ ہے، یہ ایک اور میتھڈ ہے۔ فلاسک میتھڈ ہے، اس میں فلاسکنگ جو ہے نا یوز کرتے ہیں۔ اور چیئر سائڈ ریلائننگ ٹیکنیک، اور چیئر میں سائڈ ریلائننگ ٹیکنیک یہ ہے کہ فوراً آپ مریض آ جائے اور چیئر پہ بیٹھ جائے، تھوڑا سا ڈینچر پریپیئر کرے اور سیلف کو ڈالے اور چیئر سائڈ پہ اسی ٹائم پہ اپر لوور جو ہے نا دونوں جو ہے نا ریلائن کر دے، تو وہ تو مطلب ہے، لیکن اس سے یہ فاؤل اسمیل آتا ہے اور ریلائننگ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا برننگ کرتا ہے، جب یہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو برننگ کرتے ہیں، مریض کی منہ جل جاتا ہے، تو اس لیے مریض کو پسند بھی نہیں ہوتا۔
اور یہ ذرا آکورڈ قسم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا ریبیسنگ کیا ہے؟ تو ریبیسنگ اٹ از دا پروسیجر آف ریپلیسنگ آل دا ڈینچر بیس مٹیریل وداؤٹ چینجنگ دا اکلوزر ریلیشن شپ. اس میں سارا ڈینچر بیس چینج کرتے ہیں، ٹیتھ اپنا اوریجنل ہوگا اور اکلوزر ریلیشن شپ بھی چینج نہیں ہوگا. اٹ از ڈن وین دیئر از ایکسیسیو ridge resorption, poor quality of the denture base ہو، discolor or porosity in the denture base ہو، denture teeth will be in good condition ہو، اور when porcelain teeth have been used. اور porcelain teeth اسپیشلی جب آپ نے یوز کیا ہو تو اس porcelain teeth خراب نہیں ہوتے، تو acrylic teeth اکثر جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آفٹر سم ٹائم 5-10 ایئر بعد ایٹریجن ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہے نا کبھی تو اس میں زیادہ ریلائننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ریبیسنگ کی. جب پورسلین ٹیتھ جو ہے نا یہ خراب نہیں ہوتے تو اس لیے دا ٹیتھ ول بی ان گڈ کنڈیشن، یہ جو ہے نا اس کی ایٹریجن نہیں ہوتی. تو برٹل ہوتے ہیں لیکن ایٹریجن نہیں ہوتی. تو آپ نے پورسلین ٹیتھ کا ڈینچر بنائے اور 5 سال کے بعد مریض آ گیا، ڈینچر بیس خراب ہے، تو آپ ریبیسنگ کریں. اور لیبارٹری ٹیکنیک کون سے ہیں ریبیسنگ کی؟ یہ جگ اور آرٹیکولیٹڈ میتھڈ ہے، یہ آپ نام یاد رکھیں، ٹھیک ہے. جگ میتھڈ اور آرٹیکولیٹڈ میتھڈ فار ریبیسنگ اور فلاس میتھڈ. تو یہ ریلائننگ ریبیسنگ کا جو ہے نا چیپٹر تھا، اور اس سے میں نے ایک کلاس بنایا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹوتھ سپورٹڈ ڈینچر ہے، تو پھر نیکسٹ میں ہوگا. کچھ 1-2 لیکچر رہ جاتے ہیں، اور پھر میں اگر کالج کھل گیا بتاؤں گا، یا کمپلیٹ ڈینچر میں 1-2 پوائنٹس، 1-2 میں ٹیشو کنڈیشنر، سافٹ لائنر، اور کچھ جو ہے نا ریلیشن شپ کے بارے میں ہر بایولوجیکل کنسیڈریشن ان ورٹیکل جائلیشن ہاریزنٹل. وہ جب میں خود آؤں گا آپ سمجھ آ جائے گی. پھر میں 1-2-3-4 کلاسز لوں گا، آپ کو ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ. اوکے ڈیئر، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.